یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اور آج پورا پاکستان اسکردو سے لے کے گلگت اور گلگت سے لے کے سارے کا سارا سوات اور سوات سے لے کے یہ پوری دریائے سوات، دریائے کابل اور دوسری طرف پورے کا پورا کشمیر، توبٹ سے لے کے یہ مظفر آباد سے لے کے میرے محترم بھائیوں یہ پورا دریائے نیلم اور دریائے جہلم، اور اس وقت چناب کے اندر، دریائے سندھ کے اندر، اور پھر یہاں سے چلنا شروع کیجئے رحیم یار خان کی طرف، تونسا کی طرف، راجن پور کی طرف، فیروز کی طرف، جام شورو کی طرف، یہ سارے کا سارا علاقہ، یہ پورا پنجاب اس وقت اس سیلاب کی زد میں ہے، اور پانی ہر طرف کس طرح تباہی مچائے ہوئے ہے۔ کتنے ہزار گاؤں جو صفا ہستی سے مٹ چکے ہیں، کتنی ہزار جانیں یہ پانی نگل چکا ہے، کتنی عورتوں کو اس نے بیوہ کیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا، اور یہ اس وقت تباہی مچاتا ہوا میرے محترم بھائیوں یہ خبریں روز آپ تک چینل کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سوال یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی ان کو بتاؤ تم پہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے دکھ آتے ہیں، جتنی آزمائشیں آتی ہیں، جتنی تکالیف آتی ہیں، جتنی بیماریاں آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب بدعمالیاں ہوتی ہیں، جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں، جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، جب گناہ ہوتے ہیں، جب سیئات حد سے بڑھتی ہیں، تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں پھر یہ زلزلوں کی صورت میں، یہ سیلاب کی صورت میں یہ مناظر پیش کرتی ہیں، اور آج واللہ پورا پاکستان اسی کی لپیٹ میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی یہ زلزلے، یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ میرے محترم بھائیوں آج جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، ہماری سرکشیاں جب حد سے بڑھتی ہیں تو پھر اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب قوموں پہ نازل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پہلے قومیں آئیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی پانی میں ڈبویا گیا، ان کو بھی غرق کیا گیا، کس بنا پہ، کس وجہ سے؟ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی دعوت دی، اسلام وہ دین، وہ مکمل ضابطۂ حیات جب اپنے لوگوں کے سامنے رکھا،
انہوں نے ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کس طرح کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، پوری دنیا نے دیکھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر سے پانی کو چھوڑ دیا، زمین کا رواں رواں پانی اگلنے لگا، آسمان پانی برسنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ یہ عذاب کیوں آیا تھا؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سیئات کی وجہ سے، ان کی لغزشوں کی وجہ سے۔ اور آج یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا 70 سے 75% حصہ پانی میں غرق ہے۔ سبب کیا ہے؟ بدعمالیاں، گناہ، سیئات۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا ہمارے دل ڈر گئے؟ آسمان نے تو پانی برسایا، کیا ہماری آنکھوں نے بھی پانی برسایا؟ زمین پہ تو کپ کپی آئی، اس پہ تو زلزلے آئے، آسمان سے چیخ، وہ گرج چمک تو آئی ہمارے گناہوں کو دیکھ کے۔ لیکن کیا ہماری آنکھیں بھی برسی؟ کیا ہمارے دل بھی دہک گئے؟ کیا ہمارے دل میں بھی ڈر آیا؟ جیسے ان کے بچے بہہ گئے، جیسے ان کے گھر بہہ گئے، جیسے ان کے سارے کاروبار، ان کی بستیوں کی بستیاں، گاؤں کے گاؤں۔ واللہ جس کے کروڑوں کا گودام بہا ہے نا، اس کو پتا ہے درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ جس کے ہاتھ سے اس کا بیٹا بہا ہے، جس کی بیٹی اس کے ہاتھ سے نکلی ہے، جس کے جوان بچے پانی لے گیا ہے، اس سے درد پوچھو کہ درد کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں مبتلا کر کے دیکھ رہا ہے، اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا انداز ہے، ہماری کیا فکر ہے، ہمارے اندر کیا درد ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم آزمائشوں میں ہیں، ہم اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اپنے اعمال کی وجہ سے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، گریہ زاری کرنی ہے۔ جس طرح ان کے گھر، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کے مال مویشی، ان کے بچے، ان کی اولادیں اگر اللہ لے جا سکتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، وہ اس لیے بچایا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی لغزشوں کے اوپر، اپنی سیئات کے اوپر ندامت سے، حسرت سے، افسوس سے آنسو بہائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عذاب سمود علیہ السلام کی قوم کو دیکھو،
عاد علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ عذاب کیوں بھیجے؟ کسی کے اوپر پانی کا عذاب، کسی کے اوپر ہواؤں کا عذاب، کسی کے اوپر آواز کا عذاب، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ میرے محترم بھائیوں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے تو چند لوگ تھے، پوری قوم کو اوپر کیوں عذاب آیا؟ انہوں نے استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کی۔ نافرمانیاں کرنے والے کم ہوتے ہیں، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پوری قوم پہ آتا ہے، بستیوں کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں،